बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर शहबाज सईद एईसी एजुकेशनल एकेडमी की तरफ से एक और वीडियो लेके आपके सामने हाजिर हूँ और इस वीडियो का टॉपिक है वर्ब। ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली नई वीडियोस आप तक आसानी से पहुंच सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। वर्ब वर्ब एक वर्ड है जो बुनियादी तौर पर किसी अमल को, हालत को या किसी चीज की मौजूदगी को बयान करता है। वर्ब इज ए वर्ड यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन, स्टेट और अकरेंस एंड फॉर्मिंग द हार्ट ऑफ द प्रेडिकेट ऑफ अ सेंटेंस। यानी ये ऐसा लफ्ज है जो किसी अमल को, हालत को बयान करता है और ये फिक्रे का जो प्रेडिकेट होता है यानी सब्जेक्ट के अलावा बकिया जो हिस्सा है उसका सबसे मेन पार्ट है। किसी भी फिक्रे को दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। एक उसका सब्जेक्ट होता है और दूसरा उसका प्रेडिकेट होता है, यानी सब्जेक्ट के मुतालिक जितनी भी मालूमात सब्जेक्ट के बाद दी जाती है उसको प्रेडिकेट कहते हैं। उस प्रेडिकेट का ये सबसे मेन हिस्सा है। अब वर्ब को तकसीम, वर्ब उसके टाइप्स को देखने की कई तरीके हैं। उसमें से एक तरीका ये है कि वर्ब जो है उसको दो हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक को हम कहते हैं स्टेट वर्ब या सिचुएटिव वर्ब और दूसरे को हम कहते हैं एक्शन वर्ब या डायनामिक वर्ब। यानी वर्ब कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, स्टेट वर्ब और एक्शन वर्ब। अब हम एक एक करके देखते हैं कि स्टेट वर्ब क्या है और एक्शन वर्ब क्या है। स्टेट वर्ब इंडिकेट पोजेशन एंड कंडीशन और कंडीशन which is quite static and unchanging rather than action taking place। यानी अगर आप स्टेट वर्ब को देखते हैं तो बुनियादी तौर पे इसमें किसी चीज की मलकियत का पाया जाता है या किसी सूरत हाल, किसी कंडीशन का पाया जाना मौजूद होता है, लेकिन ये इसमें किसी अमल का होना पाया नहीं जाता। मिसाल के तौर पे अली लाइक्स मैंगो शेक। अली को मैंगो का शेक पसंद है। ये स्टेट है, एक हालत है, एक कैफियत है उसकी। आई हैव ए बॉल, मेरे पास एक बॉल मौजूद है। इसको हम पोजेशन कह सकते हैं, मलकियत है। आई कैन प्ले, मैं खेल सकता हूँ। इसमें एबिलिटी को बयान किया गया है, लेकिन इन तीनों मिसालों में, तीनों सेंटेंसेस के अंदर कहीं पर भी कोई अमल किया नहीं गया। यानी अमल जो है वो किया नहीं गया। कहीं स्टेट पाई जा रही है, कहीं पोजेशन है, मलकियत है और कहीं एबिलिटी है, लेकिन अमल नहीं किया जा रहा। तो इसलिए इस तरह के वर्ब्स जो हैं जिसमें अमल जो है वो नहीं हो लेकिन उसके अंदर कोई कंडीशन, पोजेशन वगैरह पाई जाए, उसको स्टेट वर्ब कहते हैं। इसके बाद दूसरी टाइप हमारे पास आ जाती है जिसको हम कहते हैं डायनामिक या एक्शन वर्ब। एक्शन वर्ब भी कहते हैं, उसको डायनामिक वर्ब भी कहते हैं। डायनामिक वर्ब इंडिकेट एक्शन टेकिंग प्लेस, एक्सप्रेशन और प्रोसेस डन बाय द सब्जेक्ट। यानी डायनामिक वर्ब जो है उसके अंदर वो अमल, कोई भी अमल जो है वो परफॉर्म किया जाता हुआ हमें नजर आता है। ये कोई प्रोसेस जो है वो सब्जेक्ट करता है। यानी बुनियादी तौर पे कोई ना कोई एक्शन टेक प्लेस होता है। एक्शन का होना बहुत जरूरी है। अगर फिक्रे में जो है वो एक्शन नहीं हो रहा या कोई इस तरह की सेंस पाई जा रही है कि एक्शन नहीं हो रहा, तो उसको फिर हम स्टेट वर्ब, उस तरह के वर्ब को हम स्टेट वर्ब कहेंगे। लेकिन अगर फिक्रा या सेंटेंस हमें बता रहा है कि कोई एक्शन हो रहा है, तो फिर इसे हम कहेंगे कि ये एक डायनामिक वर्ब है। तो चिल्ड्रंस आर प्लेइंग इन द गार्डन, ही इज स्विमिंग इन द सी, अली प्लेड अ क्रिकेट मैच। इन तीनों मिसालों में देखें तो बच्चे बाग में खेल रहे हैं। तो खेलना एक अमल है जो हो रहा है। ही इज स्विमिंग इन द सी, वो समंदर में तैर रहा है। तो यहाँ पे स्विमिंग करना जो है ये बुनियादी तौर पे एक वर्ब है, यानी कि अमल हो रहा है बुनियादी तौर पे। अली प्लेड ए क्रिकेट मैच, अली ने क्रिकेट मैच खेला है। तो यहाँ पे भी एक काम हो रहा है। तो चूंकि यहाँ पे तीनों फिक्रों में काम हो रहा है, वर्क बुनियादी तौर पे हो रहा है, तो इसलिए इसको हम कहेंगे ये डायनामिक या एक्शन वर्ब है। जबकि पिछली मिसालों में हमने कहा था कि चूंकि वर्क नहीं हो रहा तो इसलिए हम उसे, एक्शन नहीं हो रहा इसलिए उसको हमने स्टैटिक कहा था। इसके बाद मॉडल्स। मॉडल्स आर यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग इज प्रोबेबल और पॉसिबल। मॉडल बुनियादी तौर पर हमें ये बताते हैं कि कोई चीज मुमकिन है या नहीं। और ये मूड, इट इंडिकेट्स द मूड ऑफ द स्पीकर, ये स्पीकर के मूड को बयान करता है। पाकिस्तान विल विन द मैच, पाकिस्तान मैच जीत जाएगा। पाकिस्तान माइट विन द मैच, पाकिस्तान मैच जीत सकता है। अब दोनों फिक्रों में फर्क ये है कि जब हम विन द मैच कहते हैं तो इसका मतलब है कि 100% श्योर, कंफर्म बात है कि वो जीत जाएगा, इसमें शुबा कोई नहीं। और दूसरे हिस्से में जो है वो ये हम कह रहे हैं कि इम्कान मौजूद है लेकिन 100% नहीं। तो जो इम्कान है ये मॉडल्स की मौजूदगी की वजह से है। माई सिस्टर कैन प्ले पियानो, मेरी सिस्टर, मेरी बहन जो है पियानो बजा सकती है। तो ये जो है ये इसमें भी उसके काम करने की सलाहियत को इंडिकेट किया गया। अब मॉडल देखते हैं। मॉडल वर्ब इज ए काइंड ऑफ एक्सिलरी वर्ब। ये एक्सिलरी वर्ब भी होता है। एक्सिलरी यानी हेल्पिंग वर्ब। इट असिस्ट द मेन वर्ब टू इंडिकेट पॉसिबिलिटी, पोटेंशियबिलिटी,
potentiality, ability, permission, acceptation and obligation. یعنی یہ قسم کا ہیلپنگ ورب بھی ہے لیکن کسی چیز کے امکان کو, اس کے اندر صلاحیت کو, اس کو اجازت ہونے کو یا چیزوں سے علیحدہ کر کے دیکھنے کو جو ہے بیان کیا جا سکتا ہے. جیسے کین ہے, کوڈ ہے, مے ہے, مائٹ ہے, ول, وڈ, مسٹ, شیل اور شوڈ وغیرہ یہ ماڈلز ہیں. اب تھوڑے سے ماڈلز کے یوزز دیکھتے ہیں. کین اینڈ کوڈ آر یوز ٹو ریفر دا اسکل اور ابیلٹیز. کین اور کوڈ جو ہے یہ ابیلٹیز اور صلاحیتوں کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. ہی کین کور 100 میٹرز ان انڈر 10 سیکنڈ. وہ 10 منٹ کے اندر 100 میٹر کا فاصلہ طے کر سکتا ہے, تو یہ اس کی ابیلٹی ہے. مسٹ از یوز ٹو انڈیکیٹ دیٹ سم تھنگ از نیسیسری اور فار ایکسٹریم امپورٹنس. مسٹ ہمیں بتاتا ہے کہ کوئی چیز بہت ضروری ہے یا بہت اہم ہے. اینڈ شوڈ از یوز ٹو سجیسٹ دیٹ سم تھنگ از ایڈوائزبل. اور شوڈ جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے یہ بتانے کے لیے کوئی سی چیز کا آپ کو مشورہ دیا جا رہا ہے. یو شوڈ سے سوری, یو مسٹ ڈو یور ہوم ورک. تو آپ کو سوری کرنا چاہیے, تو شوڈ بتا رہا ہے ضروری کرنا. یو مسٹ ڈو, تو مسٹ کا مطلب یہ کہ ضروری ہو. شوڈ بیسیکلی مشورے کے میننگ میں آتا ہے اور مسٹ کا مطلب ضروری ہے. کین, کوڈ, مے آر یوز ٹو آسک فار اینڈ گیو اینڈ ود ہولڈ پرمیشن. کین, کوڈ اور مے جو ہیں ان کو بیسیکلی کسی چیز کو سوال کرنے کے لیے, کسی چیز کو بتانے کے لیے یا پرمیشن اجازت لینے کے لیے. یو مے ناٹ انٹر دا پریمیسز. آپ کو ارد گرد کے علاقے میں موجود نہیں ہونا ہے, تو یہ جو ہے اجازت کے میننگ میں. ول اینڈ وڈ آر یوز ٹو ریفر ٹو ہیبٹ اینڈ انکلینیشن. ول اور وڈ جو ہے وہ ہمیں عادت یا انکلینیشن, رجحانات کی طرف بتائے گا. when I was a child I would often climb trees. جب میں بچہ تھا تو میں درختوں پہ چڑھنا پسند کرتا تھا. اس کے بعد ریگولر اینڈ ان ریگولر ورب. تو اگر آپ کچھ مثالیں دیکھیں, جیسے ریگولر ورب میں آپ دیکھیں تو کک یہ انفینٹ فارم ہے اس کی. اس کے بعد کک فرسٹ یا پریزنٹ فارم ہے, پاسٹ پارٹیسپل جو ہے وہ کوکڈ ہے, اور جو پرفیکٹ پارٹیسپل ہے وہ کوکڈ ہے, اور جو آئی این جی والی فارم ہے کوکنگ ہے. اس طرح دوسرا ہم دیکھیں ٹو واک, واک, واکڈ, واکڈ اور واکنگ. اور نیکسٹ میں دیکھیں ٹو پلے, پلے, پلیڈ, پلیڈ اینڈ پلئنگ. ان تینوں مثالوں میں اگر ہم دیکھیں تو ایک پیٹرن پایا جاتا ہے کہ جو ہے وہ سیکنڈ فارم ای ڈی لگ کے آ رہی ہے, اور تھرڈ فارم جو اس کی آ رہی ہے وہ بھی ای ڈی اور ای ڈی ہی کے ساتھ آ رہی ہے. تو اس طرح یہ ایک پیٹرن کے تحت ایک ترتیب کے ساتھ جو چل رہا ہے. اس کے علاوہ ہم نچلے وربس اگر دیکھیں تصویر میں جو نچلے حصے میں ہمیں نظر آ رہے ہیں, ٹیچ, ٹاٹ, ٹاٹ اور ٹیچنگ. تو سویم, 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 سوم اور سوئمنگ. ریڈ, ریڈ, ریڈ اور ریڈنگ. ان میں آپ کو ایک پیٹرن نظر نہیں آ رہا, یعنی ای ڈی جو ہے وہ شامل نہیں کیا جا رہا. تو وہ وربس جن کے اندر ان کی فرسٹ فارم, سیکنڈ, تھرڈ فارم کے اندر کوئی پیٹرن پایا جائے, یعنی وہ ریگولر ای ڈی کے ساتھ استعمال کیے جائیں, تو ان کو ہم کہتے ہیں یہ ریگولر وربس ہیں. اور اگر وہ ڈفرنٹ ٹائپس کے ہیں اور ان کے اندر یہ پیٹرن فالو نہیں کیا جاتا تو اس کو ہم کہیں گے یہ irregular verbs ہیں. تو اس مثالوں سے ہمیں یہ بات واضح ہو جائے گی. اس کے بعد دیکھتے ہیں ہم ٹرانزیٹیو verb versus intransitive verb. Transitive verb have a definite object on which or for which the action is being performed. Transitive verb جو ہے یہ بیسیکلی خاص آبجیکٹ رکھتا ہے, یعنی مخصوص آبجیکٹ رکھتا ہے جس پہ کوئی نہ کوئی عمل کیا جائے. جیسے اسلم از پینٹنگ آن وال, اسلم دیوار پہ لکھ رہا ہے, اس میں آبجیکٹ موجود ہے. صبا سنگز اے سانگ, صبا ایک گانا گا سکتی ہے, اس میں بھی آبجیکٹ موجود ہے. اسلم رائٹس اے لیٹر, دے پلے ہاکی, ان دونوں فکروں میں آبجیکٹ موجود ہے. تو اس طرح کا ورب جس کا کوئی نہ کوئی آبجیکٹ فکرے کے اندر موجود ہو اس کو ہم ٹرانزیٹیو وربس کہتے ہیں. اور اگر ہم ان ٹرانزیٹیو وربس کو دیکھیں تو ان ٹرانزیٹیو وربس آلسو شو ایکشن بٹ دیر از نو اسپیسیفک آبجیکٹ آن وچ دا ایکشن از بی. یعنی کہ وہ ہمارے پاس کوئی بھی ایسا جو ہے وہ آبجیکٹ موجود نہیں ہے جس پہ وہ ایکشن کیا جا سکتا ہو. جیسے دا میوزیم اوپنز ایٹ 10 PM, میوزیم 10 بجے کھلتا ہے. اسلم کین ناٹ کوک, اسلم کھانا نہیں پکا سکتا. کون سا کھانا نہیں پکا سکتا اس کا ہمیں نہیں پتا. تو اس وجہ سے ان دونوں فکروں کے اندر چونکہ آبجیکٹ موجود نہیں ہے لہٰذا ان کو ٹرانزیٹیو اور انٹرانزیٹیو کہیں گے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے ہیلپنگ ورب اور ایگزیلری ورب. ایگزیلری ورب یا ہیلپنگ ورب بنیادی طور پہ وہ وربز ہیں جو مین ورب کی ہیلپ کرتے ہیں, ان کی مدد کرتے ہیں, اور یہ ہمارے موڈ کو بھی ریپرزینٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یہ ہمارے ٹینس کو, یعنی ہمارا جو زمانہ ہے اس کو بیان کرتے ہیں. یعنی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ یہ انڈیفینٹ کا ٹینس ہے, یہ کنٹینیوس کا ٹینس ہے, یہ پرفیکٹ کا ہے, یہ پرفیکٹ کنٹینیوس کا ہے. اسی طرح پاسٹ کی باتیں بتانا یا پریزنٹ کی فیوچر کے بارے میں ہمیں انڈیکیشن دینا, یہ کام جو ہے زمانہ جو ہے اس کے بارے میں ہمیں جو ڈیٹیل ملے گی وہ ہیلپنگ ورب سے یا ایگزیلری ورب سے ہمیں ملے گی.
دوسرا ورب جو ہے وہ زمانہ ہمیں نہیں بتا سکتا، لیکن ایگزیلری ورب جو ہے یہ ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے اس فکرے کی ٹینس کی طرف، اس کے زمانے کی طرف، کہ وہ کس ٹائم میں، کس زمانے میں جو ہے وہ فکرے میں بات کی گئی ہے. جیسے ہی از پلئنگ کرکٹ میچ، وہ کرکٹ میچ کھیل رہا ہے. ہی واز پلئنگ کرکٹ میچ، وہ کرکٹ میچ کھیل رہا تھا. ہی ول بی پلئنگ کرکٹ میچ، وہ کرکٹ میچ کھیل رہا ہوگا. تینوں میں جو ہے از، واز اور ول بھی جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ یہ فکرہ پریزنٹ کنٹینیوس کا ہے، یہ پاسٹ کنٹینیوس کا، اور یہ فیوچر کنٹینیوس کا ہے. اس طرح دے ہیو ون دا میچ، دے ہیڈ ون دا میچ. اس مثالوں میں بھی دیکھیں ہیو اور ہیڈ سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ میچ جیت چکے ہیں، یعنی امیجیٹلی پاسٹ، جس کو ہم پریزنٹ پرفیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں. اینڈ دے ہیو ون دا میچ، جس کو ہم فیوچر پاسٹ پرفیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں. دونوں فرق ہیو اور ہیڈ نے ہمیں بتایا ہے. تو یہ ہیلپنگ ورب یا آگزیلری ورب کا جو ہے وہ کام ہے. اس کے بعد دیکھتے ہیں جیرنڈ. جیرنڈ بنیادی طور پہ ایک ورب ہے جو ناؤن کا کام کرتا ہے، یعنی ہے یہ ایک ورب ہے لیکن کام یہ ایک ناؤن کے طور پہ کام کرے گا، اور اس کی پہچان یہ کہ اس کے اینڈ پہ آئی این جی آئے گا. دوسرے آئی این جی اور اس میں فرق یہ ہوگا کہ دوسرا جو آئی این جی والا جو ہے وہ اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی ہیلپنگ ورب ایسوسیٹ ہوتا ہے، جیسے از اور اس کے ساتھ پلینگ پی ایل آئی این جی. تو از، آر، ایم، واز، ور، ول بی، شیل بی وغیرہ کے ساتھ، یا ہیز، ہیو بین وغیرہ کے ساتھ جو ہے ہیڈ بین کے ساتھ لگتا ہے. تو اس طرح سے یہ جو آئی این جی والے ہیں ان کے ساتھ ہیلپنگ ورب ہوگا، لیکن جیرنڈ جو ہے یہ بیسیکلی آئی این جی والا ہے اور ہیلپنگ ورب کے بغیر ہوتے ہیں فکرے میں. تو علی سجیسٹ ایٹنگ 2 پلیٹس، علی سجیسٹ کر رہا ہے 2 پلیٹوں کو کھانا. تو ایٹنگ جو ہے اس کا کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہے، تو یہ جیرنڈ ہے. دے رسک لوزنگ دیئر جاب، تو انہیں اپنی جاب کے ختم ہونے کا خطرہ ہے، اس میں لوزنگ جو ہے وہ بھی جیرنڈ ہے. ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو پریکٹس پارکنگ، تو پریکٹس پارکنگ جو ہے اس میں پارکنگ کے ساتھ کوئی ہیلپنگ ورب نہیں ہے، لیکن یہ ایک ورب ہے پارک، اس کے ساتھ آئی این جی لگا کے ناؤن کا کام کر رہا ہے، تو اس کو جیرنڈ کہیں گے. آئی ریگریٹ لیونگ اسکول سو ینگ، مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ میں نے اسکول کو انتہائی کم عمر پہ یا چھوٹی عمر پہ چھوڑ دیا تھا. تو اس میں جو ہے لیونگ کے ساتھ کوئی جو ہے وہ ہیلپنگ ورب یوز نہیں ہوا. اور بنیادی طور پہ لیو ایک ورب ہے اور ناؤن کا کام کر رہا ہے، تو یہ جیرنڈ ہے. دے ڈیڈنٹ ٹالریٹ اسموکنگ ان دا لائبریری، اسموکنگ جو ہے یہ ایک جیرنڈ کے طور پہ کام کر رہا ہے. آج کے ٹاپک میں ہم نے ورب اور اس کے مختلف اقسام کو دیکھا. امید ہے کہ یہ آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی. اللہ حافظ.